آئیے آج کے اس سیمینار کا سیدھا اور بھرپور آغاز کرتے ہیں۔ ذرا 19ویں صدی کے ہندوستان کا تصور کریں، ایک ایسا دور جہاں سماجی روایات محض رسم و رواج نہیں تھیں بلکہ لفظی معنوں میں زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی تھیں۔ اب آپ کے سامنے بال تہزار سولون کی بنائی ہوئی 1813 کی ایک پینٹنگ ہے۔ یہ ایک انتہائی خوفناک رسم کی منظر کشی کر رہی ہے جسے ستی کہا جاتا تھا۔ اس میں بیواؤں کو ان کے شوہروں کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسم و رواج کے نام پر حقیقت کتنی ظالمانہ ہو سکتی تھی۔ ایک طرف یہ رسمی پینٹنگ ہے اور دوسری طرف وہ تلخ حقیقت جس سے لوگ گزرتے تھے، اور یقین جانیں یہی وہ گھٹن کا ماحول تھا جس نے تبدیلی کی ایک زبردست نہ رکنے والی لہر کو جنم دیا۔ تو اس تاریخی جائزے میں آپ سبھی اسکالرز کو خوش آمدید۔ آج کا یہ سیشن ایک انتہائی دلچسپ سیمینار ہونے والا ہے جہاں ہم ایک ایسے معاشرے کا تجزیہ کریں گے جو تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ آج ہم ان اہم سماجی مصلحین کی جدوجہد پر بات کریں گے جنہوں نے کٹر روایات کو للکارا۔ ان کے محرکات کیا تھے، ان کے طریقے کیا تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نئے خیالات اور جدید طریقوں نے صدیوں پرانی زنجیروں کو توڑنا شروع کیا۔ آج کے ہمارے اس مباحثے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے 2 صدیاں قبل کی دنیا کو سمجھنے سے، پھر دیکھیں گے کہ چھپائی نے کیسے اصلاحات کے بیج بوئے، اس کے بعد خواتین کے کردار کا نیا تصور، پھر پسماندہ طبقات کی تعلیم، مزدور اور ذات پات کی نقل و حرکت، اور آخر میں ہم ان سب کے تاریخی اثرات کا تجزیہ کریں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں حصہ 1 کی طرف، 2 صدیاں قبل کی دنیا۔ اس دور کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس منظر کو دیکھیں۔ یہ حق پر جھولنے کا تہوار ہے۔ تصور کریں کہ عقیدت مند رسم کے نام پر اپنی جلد میں حق چبھو کر ہوا میں جھول رہے ہیں۔ جب مغربی مبصرین نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے محض ایک وحشیانہ عمل قرار دیا، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ ان کی روزمرہ مذہبی زندگی اور عقیدے کا ایک اٹوٹ حصہ تھا۔ مصلحین کی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کسی ہلکی پھلکی چیز سے نہیں بلکہ معاشرے کی رگوں میں دوڑنے والی اس طرح کی گہری کٹر روایات سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ پرانی روایات اور جدید ترقی کے درمیان بالکل ایک پہیلی کی طرح تھا جس کے ٹکڑے آپس میں مل نہیں پا رہے تھے۔ اور معاشرے میں خلیج صرف یہی نہیں تھی۔ ذرا ان 2 مختلف دنیاؤں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف اعلیٰ ذاتوں کے لوگ یعنی برہمن اور کھشتری خاندان تھے جن کے پاس تمام تر طاقت، وسائل اور سماجی رتبہ تھا۔ دوسری طرف مزدور، شودر اور وہ لوگ تھے جنہیں معاشرہ اچھوت سمجھتا تھا۔ ان کا روزمرہ کا تجربہ بالکل مختلف تھا۔ انہیں مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی اور ان سے وہ تمام کام لیے جاتے تھے جنہیں معاشرہ ناپاک گردانتا تھا۔ یہ ایک انتہائی جابرانہ نظام تھا۔ اب آتے ہیں حصہ 2 پر، اصلاحات کے بیج اور چھپائی۔ یہ وہ چیز تھی جس نے حقیقت میں پانسا پلٹ دیا۔ چھپائی کی مشین کا انقلاب۔ پہلی بار علم محض چند لوگوں کی جاگیر نہیں رہا۔ کتابیں، اخبارات اور پیمفلیٹس بڑی تعداد میں چھپنے لگے۔ ہاتھ سے لکھے گئے مہنگے نسخوں کے برعکس یہ چھپا ہوا مواد انتہائی سستا تھا۔ اب بحث و مباحثہ بند کمروں اور روایتی محفلوں سے نکل کر بازاروں اور سڑکوں تک آ گیا تھا۔ عام لوگ اپنی مقامی زبانوں میں بات کر رہے تھے اور یہ نئے خیالات کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سماجی تبدیلی کی تحریکوں کا حصہ بن گئے۔ پیمفلیٹس کی ان بحثوں میں زبردست ڈرامہ ہوتا تھا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں جہاں کٹر قدامت پسند اور ایک مصلح آمنے سامنے ہیں۔ قدامت پسندوں کا دعویٰ تھا کہ بھئی خواتین تو قدرتی طور پر کم عقل ہوتی ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر ایک مصلح جو ستی کا مخالف ہے وہ اس منطق پر زبردست وار کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی خواتین کو تعلیم ہی نہیں دی تو آپ انہیں کمتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کتنا سیدھا اور طاقتور سوال تھا۔ اس ایک جملے نے ان کے سارے کھوکھلے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی۔ اور یہاں مصلحین کی ذہانت دیکھیے۔ راجہ رام موہن رائے جیسے لوگوں نے محسوس کیا کہ صرف جدیدیت کی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تاریخی وکیل کی طرح عدالتی نظیر والی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے انہی قدیم اور مقدس کتابوں کو کھنگالا اور ثابت کیا کہ جن ظالمانہ روایات کو معاشرہ اپنائے بیٹھا ہے وہ دراصل قدیم اور اصل مذہب کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ ایک زبردست ماسٹر سٹروک تھا جس نے قدامت پسندوں کے اپنے ہی دلائل کو ان کے خلاف استعمال کیا۔ حصہ 3، خواتین کے کردار کا نیا تصور۔ یہ وہ میدان تھا جہاں سب سے کڑا مقابلہ ہوا۔ ذرا اس تصویر کا بغور جائزہ لیں۔
یہ 1875 میں ہندو مہیلا ودیالیہ کی طالبات ہیں۔ آج یہ شاید ایک عام سی تصویر لگے، لیکن اس زمانے میں یہ لڑکیاں عملی طور پر بغاوت کر رہی تھیں۔ لڑکیوں کا اسکول جانا تمام تر سماجی تعصبات کو کچلنے کے مترادف تھا۔ یہی وہ دور تھا جب تارا بائی شندے جیسی خواتین نے مردوں کی بالادستی پر مبنی معاشرے میں اپنے رتبے کا تجزیہ کرنا اور اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اسکول صرف پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ سماجی بندھنوں کو توڑنے کے عملی مراکز تھے۔ اب قدامت پسندوں کو اس سب سے کس بات کا ڈر تھا؟ ان کا ماننا تھا کہ اگر لڑکیاں عوامی مقامات سے گزر کر اسکول جائیں گی تو ان پر بگاڑنے والا اثر پڑے گا اور وہ اپنے گھریلو فرائض بھول جائیں گی۔ لیکن مصلحین کا جواب بالکل واضح تھا۔ ان کا استدلال تھا کہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو آزادی، برابری اور خواتین کو بااختیار بنا سکتا ہے۔ یہ سیدھا پرانی سوچ اور جدید آزادی کے درمیان ایک زبردست تصادم تھا۔ اور یہ صرف زبانی بحثیں نہیں رہیں۔ اس ٹائم لائن پر غور کریں، ان بحثوں نے حقیقت میں قانون بدلے۔ 18ویں صدی کی ان بحثوں کے نتیجے میں پہلے ستی پر پابندی لگی، پھر 1856 میں بیواؤں کی دوسری شادی کو قانونی حیثیت مل گئی۔ اسی تسلسل میں بعدازاں کم عمرے کی شادی روکنے کے لیے چائلڈ میرج ایکٹ جیسی اہم قانون سازی ہوئی، اور 1875 تک آریہ سماج اور علی گڑھ کالج جیسے ادارے قائم ہو چکے تھے۔ خیالات اب باقاعدہ اداروں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اب بڑھتے ہیں حصہ 4 کی طرف، پسماندہ طبقات کی تعلیم۔ یہاں عیسائی مشنری اسکولوں کا کردار انتہائی اہم تھا۔ صدیوں سے قبائلی اور نام نہاد نچلی ذاتوں کے بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ ان مشنری اسکولوں نے پہلی بار ان پسماندہ بچوں کو وہ وسائل اور ہنر فراہم کیے جو اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھے۔ یہ اسکول ان کے لیے محض تعلیمی ادارے نہیں تھے، بلکہ معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کا ایک نیا اور واحد راستہ تھے۔ حصہ 5، مزدور اور ذات پات کی نقل و حرکت۔ تعلیم اور نئی معیشت نے روزمرہ کی زندگی کو کیسے بدلا؟ شہری کارخانوں نے مزدوروں کی سماجی حیثیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک طرح کا بچ نکلنے کا راستہ تھا۔ پہلا قدم، یہ غریب خاندان ان دیہاتوں کو چھوڑ دیتے تھے جہاں انہیں روزانہ ذات پات کی بنیاد پر ذلت سہنی پڑتی تھی۔ دوسرا قدم، وہ تیزی سے ابھرتے ہوئے شہروں کی نئی فیکٹریوں میں مزدوری تلاش کرتے تھے۔ اور تیسرا قدم، وہ نئی میونسپل ملازمتوں، صفائی ستھرائی یا سڑکوں کی تعمیر جیسے کاموں میں داخل ہوتے تھے۔ ان ابتدائی اسکولوں اور نئے روزگار نے مل کر انہیں نئے پیشوں میں قدم رکھنے کا وہ موقع دیا جو گاؤں کی کٹر زندگی میں ناممکن تھا۔ ان مواقع کو مزید بڑھانے کے لیے محمدن اینگلو اورینٹل کالج جیسے ادارے میدان میں آئے۔ 1875 کی یہ تصویر دیکھیے۔ یہ سر سید احمد خان کی وہ کوشش تھی جس نے مسلمانوں کو جدید مغربی سائنس اور تعلیم سے جوڑا۔ مصلحین کی یہ مہمات اب الگ تھلگ نہیں رہی تھیں، وہ مساوات اور جدید تعلیم کی وسیع تر تحریکوں کے ساتھ جڑ چکی تھیں۔ پرانی دیواریں ہر طرف سے گر رہی تھیں۔ اور اب ہمارے سیمینار کا آخری اور اہم حصہ، حصہ 6، تاریخی اثرات کا تجزیہ۔ اب وقت ہے کہ ہم ان سب کڑیوں کو جوڑیں۔ ذرا اس سوال پر غور کریں، قدیم مقدس کتابوں کے علم نے مصلحین کو نئے قوانین بنوانے میں کیسے مدد دی؟ وہ عدالتی نظیر والی حکمت عملی یاد ہے نا؟ کیسے انہوں نے قدامت پسندوں کے اپنے ہی ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کر کے ستی پر پابندی جیسے قوانین کو ممکن بنایا۔ یہ ایک بہترین سبق ہے کہ علم سے معاشرے کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اور اس سماجی نقل و حرکت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نچلی سمجھی جانے والی ذاتوں کے لیے وہ کون سے نئے راستے تھے جو اچانک کھل گئے؟ مشنری اسکولوں اور شہری کارخانوں نے مل کر کس طرح ان لوگوں کو صدیوں کے جبر سے نکل کر باوقار روزگار اور زندگی کی طرف قدم بڑھانے کا موقع دیا؟ اور اختتام پر میں آپ سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام چھوڑتا ہوں، کیا تاریخی علم اور معلومات آج بھی سماجی تبدیلی کے لیے ویسا ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ذرا سوچئے، آج کا انٹرنیٹ اور معلومات کا دور بالکل اس 19ویں صدی کے چھپائی کے انقلاب جیسا نہیں ہے۔ ٹولز اور ٹیکنالوجی ضرور بدل گئی ہے، لیکن کیا روایات کو پرکھنے اور ناانصافیوں کو چیلنج کرنے کی وہ جدوجہد آج بھی جاری نہیں ہے؟ یقیناً تاریخ کو سمجھنا ہی ایک بہتر مستقبل کی جانب پہلا قدم ہے۔ اس دلچسپ سفر میں میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔